شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی اور ان کے خاندان کے 4 افراد کی نماز جنازہ دارالحکومت تہران میں ادا کر دی گئی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ آیت اللہ جعفر سجانی نے پڑھائی، جس میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور 100 سے زائد ممالک کے وفود سمیت لاکھوں سوگواروں نے شرکت کی۔ جنازہ گاہ اور تہران کی سڑکوں پر سیاہ لباس پہنے اور انتقام کی علامت سرخ پرچم لہراتے شہریوں نے اپنے رہبر کو الوداع کیا۔ طے شدہ شیڈول کے مطابق جنازے کا جلوس تہران سے قم جائے گا، جس کے بعد میت کو تبرک کے لیے عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا لے جایا جائے گا اور آخری رسومات کے بعد مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ واضح رہے 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں ان کی شہادت کے ایک ہفتے بعد ہی نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کر دیا گیا تھا، تاہم تدفین اب عمل میں لائی جا رہی ہے۔ ڈیرہ بگٹی کے علاقے زین کو درنجن میں رقم کے لین دین کے تنازع پر 2 گروپوں کے درمیان خون ریزہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق دونوں جانب سے ہونے والی شدید فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک شدید زخمی ہوا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ جاں بحق ہونے والوں میں ایک گروپ سے تعلق رکھنے والے باپ اور بیٹا شامل ہیں، جبکہ دوسرے گروپ کے 2 سگے بھائی گولیوں کا نشانہ بنے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمی شخص کو ہسپتال منتقل کر دیا ہے اور علاقے میں مزید کشیدگی کو روکنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ وینزویلا میں آنے والے تباہ کن اور ہولناک زلزلوں کے نتیجے میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2954 ہو گئی ہے، جبکہ 16,600 سے زائد افراد شدید زخمی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور امدادی کارروائیاں بڑے پیمانے پر جاری ہیں، جن میں 30,000 مقامی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 3,000 سے زائد بین الاقوامی امدادی کارکنان ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے اور متاثرین کی مدد میں مصروف ہیں۔ واضح رہے کہ وینزویلا میں 7.2 اور 7.5 شدت کے 2 تہائی طاقتور زلزلے آئے ہیں، جنہوں نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت دے دی ہے۔ ایک اپنے خصوصی بیان میں صدر زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام صدر ٹرمپ کی جلد از جلد اسلام آباد آمد اور ان کی میزبانی کی شدید منتظر ہے اور ان کا یہ دورہ پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہوگا۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی صدر ٹرمپ اور امریکی عوام کو امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے تاریخی موقع پر دلی مبارکباد پیش کی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان پائیدار جمہوری اقدار کی روشنی میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 7 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط گہری شراکت داری کے تعلقات قائم ہیں۔ اسرائیلی قومی سلامتی کے متنازع وزیر ایتمار بن گویر نے مبینہ گرفتاری اور قانونی کارروائی کے شدید خدشے کے پیش نظر اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر دیا ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے نظریات رکھنے والے بن گویر کو اقوام متحدہ کی ایک اہم پالیسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا، تاہم انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے ان کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاج کا اعلان کیا گیا۔ ان تنظیموں نے امریکی حکام سے مطالبہ کر رکھا ہے کہ فلسطینیوں پر مظالم کی پاداش میں بن گویر کے خلاف فوری تحقیقات شروع کی جائیں اور انہیں حراست میں لیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق دباؤ اور ممکنہ گرفتاری کے خوف کی وجہ سے بن گویر حالیہ چند دنوں میں 2 بار اپنا دورہ امریکہ منسوخ کر چکے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے جہلم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اپنی زمین اپنا گھر پروگرام کے تحت بزرگوں، خواتین اور خصوصی افراد سمیت جہلم کے 600 سے زائد مستحق شہریوں کو الاٹمنٹ لیٹرز جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عوام کو چھت فراہم کرنے کا وعدہ پورا کر رہی ہے، جس کے تحت وفاق اور وزیر اعظم شہباز شریف نے رعایتی قرض اسکیم، جبکہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گھروں کی فراہمی شروع کی ہے۔ بلال اظہر کیانی کے مطابق بینکوں کے ذریعے 5% کی کم ترین شرح پر 1 کروڑ روپے تک کا قرض جاری کیا جا رہا ہے، جبکہ گھروں کی تعمیر کے لیے الاٹیز 15 لاکھ روپے کا بلا سود قرض بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ضلع جہلم سے موصول ہونے والی 5,942 درخواستوں میں سے نادرہ اور محکمہ مال کی جانچ پڑتال کے بعد شفاف قراردادی کے ذریعے 730 افراد کو کامیاب قرار دیا گیا۔ راولپنڈی کے 150 سال پرانے تاریخی سینما کی اراضی سے متعلق کیس میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے اینٹی کرپشن حکام نے 3 اہم افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق سرکاری ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل کرنے کے الزام میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر
اور انسپیکٹر کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ کیس کی مرکزی مبینہ بینیفیشری ملک عارف کو بھی گرفتار کر کے تمام ملزمان کا 4 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے۔ سینما اراضی کے اصل مالک لال صادق نے درخواست دائر کی تھی کہ ملک عارف نے میونسپل کارپوریشن کے افسران کو ملی بھگت اور جعلی پاور آف اٹرنی کی بنیاد پر 2 کنال قیمتی اراضی اپنے نام کروا کر قبضہ کیا۔ اینٹی کرپشن حکام نے معاملے کی جڑ تک پہنچنے کے لیے دیگر محکموں کے متعلقہ افسران کو بھی شامل تفتیش کرنے کی سفارش کی ہے۔ اور مراکش کی فٹ بال ٹیم نے کینیڈا کو یک طرفہ مقابلے کے بعد شکست دے کر فیفا ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں کھیلے گئے اس سنسنی خیز پری کوارٹر فائنل میچ میں مراکش نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینیڈا کو 3-0 سے دھول چٹا دی۔ مراکش کی اس شاندار جیت میں عزاد الدین اوناہی نے مرکزی کردار ادا کرتے ہوئے 2 بہترین گول سکور کیے۔ میچ کے آخری لمحات میں سفیان رحیمی نے گیند کو جال کی راہ دکھا کر مراکش کا تیسرا گول بنایا اور اپنی ٹیم کی فتح پر مہر لگا دی۔